اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابو داود في باب من دعا إلى السنة حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب عايد الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون، فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا۔ قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث ولا ينئينك ذلك عنه مكان يثنينك، وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا الحديث بالمشتبهات مكان المشتهرات، وقال لا يثنينك كما قال عقيل، وقال ابن إسحاق عن الزهري قال بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة۔ کتاب السنہ کا جو درس ہم لوگوں نے شروع کیا تھا، درمیان میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک لمبا وقفہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے چاہنے کے باوجود وقت سے پہلے ہم شروع نہیں کر سکے، الحمدللہ آج پھر سے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آخری جو درس ہمارا ہوا تھا وہ ہم باب من دعا الی السنہ، یعنی باب اس بیان میں یا اس شخص سے متعلق مسائل کے بیان میں جو سنت کی طرف داعی بنے، سنت کا داعی بنے۔ اس باب میں ہم لوگوں نے جو گزشتہ حدیث پڑھی وہ تھی سوالات کے بارے میں۔ سوال، کوئی بھی ایسا سوال کرے جو سوال فحرم من اجل مسئلہ، کوئی چیز کسی ایسی چیز کے بارے میں جو پہلے سے حرام نہیں تھی، آدمی کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی جائے، تو اس مسئلے سے ہم فارغ ہوئے تھے، اور یہ جو حدیث ہے اس سے متعلق ہم نے گفتگو شروع کی تھی، بالکل آغاز میں تھے، ابھی ابتدا میں ہم تھے۔ اس میں نے آپ کے سامنے آج اس حدیث کو ہم جاری رکھیں گے اور کچھ باتیں جو آج کے درس کے لیے ضروری ہوں، جو اس اثر سے سمجھ میں آتے ہیں، وہ ہم سنیں گے۔ اس اثر میں جو بات ہے یا جو قصہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے، امام ابو داؤد اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگردوں میں سے ایک یزید بن عمیرہ ہیں، یزید بن عمیرہ، وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کے متعلق کہ حضرت معاذ بن جبل
جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے، وعظ و نصیحت کی، ذکر کی، کسی بھی نصیحت میں بیٹھتے جس میں لوگوں کو سکھانا ہو، تو یہ ضرور کہتے اللہ حکم قسط، اللہ تعالیٰ انصاف کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے. ہلک المرتابون، جو لوگ شک و شبے کا شکار ہوں دین کے معاملے میں، وہ لوگ ہلاک ہوں گے. یعنی پہلی بات بنیاد فراہم کر دیتے، کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے برحق ہوتے ہیں، اور یہ فیصلے سے مراد کوئی متنازع مسئلے میں ہونا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی بات ہے قول فیصل ہے ہر مسئلے میں، عقیدہ، ایمان، عمل، کسی بھی پہلو کی سے آپ لے لیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو قول ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گویا فیصلہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ وقضا ربک، تمہارے رب نے فیصلہ کیا تو تمہارا رب نے حکم دیا ہے، تو حکم کو فیصلے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، اس کو یاد رکھو. یعنی اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں، کسی قسم کی خلل کی کوئی گنجائش نہیں، کچھ نہیں. اور ساتھ میں کہتے ہیں ہلاک المرتابون، اس حقیقت کو ماننے کے بعد یہ بھی جان لو کہ اللہ کی بتائی ہوئی یا دین کی کسی بات میں اگر کسی کے اندر شک و شبہ اگر پیدا ہوتا ہے، شک اور شبہ آدمی پیدا کرتا ہے، تو پھر یہ اس کی ہلاکت کی علامت ہے. حقائق شرعیہ جو نصوص سے ثابت ہوں، کتاب و سنت کے نصوص سے جو مسائل واضح طور پہ ثابت ہوتے ہیں، اس میں کسی بھی وجہ سے شک اور شبے کی گنجائش پیدا کرنا، یہ جو ہے ہلاکت کو دعوت دینا ہے. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ ہمیشہ کوئی بھی مجلس ہوتی تو سب سے پہلے اس نصیحت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے کہ جو بات ثابت ہوگی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات جو قسط ہوتی، قسط کہتے ہیں انصاف، اور انصاف کا مطلب یہ کہ جو جہاں جیسا ہو اسے وہاں ویسے رکھا جائے، نہ اسے گھٹائیں، نہ بڑھائیں، نہ ہٹائیں، نہ پیچھے کریں، آگے کریں، کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات بیان کی ہے وہ حقیقت سے عین مطابقت رکھنے والی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ حقیقت کچھ ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور تعبیر استعمال کی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مراد کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں، بیان اللہ تعالیٰ کا سب جانتے اللہ تعالیٰ ہی، سب کرتے اللہ. اور رسول کی زبانی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کی مراد کو سب سے زیادہ اللہ کا رسول جانتا ہے، اور اس مراد کو بیان کرنے کی قدرت اور قابلیت بھی اللہ تعالیٰ تو خیر خالق ہے، لیکن اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کو سب سے زیادہ دی ہے. لہٰذا یہ امکان نہیں ہو سکتا کہ مراد کچھ ہو رسول کچھ کہیں، یا رسول کے الفاظ میں تعبیر میں کہیں خلل آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے جو حقائق نصوص سے ثابت ہوں وہ حقائق ہیں، ان پر اتنا ایمان رکھو، ایسا ایمان رکھو کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ہلک المرتابون، شک و شبہ کرنے والے ہلاک و برباد ہو گئے. فقال معاذ بن جبل یوما، کہتے ہیں یہ روز کا معمول تھا، لیکن ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص نصیحت کی. وہ خاص نصیحت ذکر کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یزید بن عمیرہ جو معاذ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان من ورائکم فتنہ، دیکھو تمہارے پیچھے یعنی تمہارے بعد، تمہارے پیچھے یہ عربی زبان کی تعبیر ہے، یعنی اب تمہارے بعد، فوری بعد، یعنی تمہاری زندگی کے آخری ایام میں یا تمہارے فوری بعد یا اگلی زندگی میں تمہاری فتنے آئیں گے. فتنے آئیں گے، بہت سے فتنے آئیں گے، اور فتنوں کے زمانے میں ایک خاص فتنہ، ایک خاص مسئلہ جو ہے ظاہر ہوگا، ایک خاص چیز ظاہر ہوگی. دو باتیں ہیں یہاں. سب سے پہلی بات یہ کہ ایک تو اس میں پیشن گوئی ہے کہ سنت کی پیروی اور سنت پر جس طرح آج تم قائم ہو اسی طرح قائم رہو، یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بعد میں آنے والا دور پہلے سے زیادہ فتنوں والا دور ہوگا. ایک تو اس پر تنبیہ ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایسے فتنے کے زمانے میں ہی ایک خاص معاملہ ہوگا، خاص بات ہوگی. کیا ہوگی؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا یکثر فیہ المال، فتنوں کے زمانے میں دو باتیں بہت عام ہوں گی. ایک تو یہ کہ مال زیادہ ہو جائے گا، لوگوں کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو جائے گا. وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنِ، اور قرآن کھول دیا جائے گا. قرآن کھول دیا جائے گا. کیا مطلب ہے قرآن کھول دیا جائے گا؟ مال کا زیادہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے. قرآن کھول دیا جائے گا، اس کی تشریح جو ہے حدیث کا یا اثر کا اگلا ٹکڑا جو ہے وہ کر رہا ہے. کہا حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ. کہا کہ اس قرآن کو ہر کوئی لے گا، قرآن کو ہر کوئی لے گا، یعنی اس قرآن کا پڑھنے والا جو ہے مطلب ہر کوئی پڑھنے لگے گا. اور بعض اہل علم نے اس کا مفہوم اور زیادہ واسع کر کے یہ بتایا
کہ یہ قرآن اتنا زیادہ عام ہو جائے گا کہ پھر ہر کوئی جو ہے مطلب قرآن سے متعلق گفتگو کرنا، قرآن سے متعلق اظہار خیال کرنا، یہ ہر کوئی کرنے لگے گا، اس میدان میں ہر کوئی گفتگو کرنے لگے گا۔ کون کون؟ کا المؤمن والمنافق، جو مومن ہوگا وہ بھی بولے گا قرآن کے معاملے میں، وہ بھی گفتگو کرے گا۔ اور اگر میں ذرا الفاظ بدل کر جو حدیث میں نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہوں تو یوں کہیں کہ قرآن کی تفسیر کا جو ہے مطلب ایک سلسلہ چل پڑے گا، تشریح اور تفسیر کے نام پر، یا قرآن کی تفہیم کے نام پر، یا قرآن کے جو ہے مطلب وضاحت اور تشریح کے نام پر ایک میدان جو ہے کھل جائے گا۔ پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ علم والے بہت ہوتے تھے، علم والے بہت ہوتے تھے، لیکن علم کی تبلیغ کرنے والے یا جو ہے مسائل کو سمجھانے والے، خاص طور پہ قرآن کی تشریح تفسیر کرنے والے وہی ہوتے تھے جن کے علم کی پوری امت گواہی دیا کرتی تھی، جو اساتین سمجھے جاتے ہیں، بہت بڑے علماء۔ ایسے علماء ہی اس کی جرات کرتے تھے، اس لیے کہ معاملہ اتنا نازک سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے۔ قرآن کی تفسیر کا سیدھا سا مطلب جو ہے سادے الفاظ میں اگر کہنا چاہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ معمولی سے آپ جو ہے مطلب آپ جانتے ہیں کوئی بھی حکومتوں کے اندر افیشیل جو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کوئی بھی اگر یہ کریں، جیسے اگر آپ دیکھیں پارٹیوں وغیرہ کی، چونکہ ماحول جو ہے اس کا ہے کیا کہتے ہیں میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس کی مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی، سیاسی پارٹی، اس کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو گفتگو کرنے کے لیے خصوصاً ایک اسپیکر متعین کیا جاتا ہے، ترجمان ہوتا ہے، وہ پارٹی کا ترجمان ہوتا ہے۔ دوسرے اگر بولیں تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ جو ہے ترجمان بولے، پارٹی کا ترجمان۔ اور پارٹی کا ترجمان کون ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کتنے معیارات ہوتے ہیں، جس کو جو ہے مطلب زبان سیاسی ہو جس کے پاس، یعنی کیسی بھی بات کرے، اتنی مبہم بات کرے کہ اپنی بات کر کے نکل بھی جائے، گرفت کرے تو اس سے بچ کے نکل بھی جائے۔ یہ ایک مستقل میدان ہے۔ تو یہ جو میدان، ایک چھوٹی سی مثال ہم سیاسی میدان میں ایک چھوٹے سی اس کے اندر دیکھ رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہی صورتحال، بلکہ اس سے کئی زیادہ محتاط صورتحال سلف کے پاس رہی ہے کہ ہر کوئی جو ہے قرآن پر گفتگو نہیں کیا کرتا تھا، ہر کوئی جو ہے دین کے مسائل میں گفتگو نہیں کیا کرتا تھا۔ لیکن حضرت معاذ نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، فتنے جب عام ہوں گے تو اس زمانے میں ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ یہاں ہر کوئی اب قرآن پر گفتگو کرنے لگے گا۔ کون کون؟ تو کہا مومن بھی، اس لیے کہ مومن تو کرے گا ہی، اور کہا مومن کے ساتھ منافق بھی قرآن کو لے گا یا قرآن کی تفسیر کرے گا۔ والرجل والمرأة، مرد بھی کرے گا، عورت بھی کرے گی۔ والصغیر والکبیر، چھوٹا بھی کرے گا، بڑا بھی کرے گا، یعنی عمر کے اعتبار سے کہیں یا علم کے اندر رتبے اور مقام کے اعتبار سے۔ جو بڑے علماء ہوں گے وہ بھی کہیں گے، جو چھوٹے موٹے ہوں گے جن کو ابھی طالب علمی کے دور میں ہونا چاہیے وہ بھی مفسر بنے بیٹھے رہیں گے۔ والعبد والحر، غلام بھی آزاد بھی، یعنی یہ کوئی تمیز نہیں رہ جائے گی کہ قرآن کے سلسلے میں گفتگو کرنا یا قرآن کو لینا۔ دو باتیں ہمیں بتایا نا کہ قرآن پڑھنے کی بات بعض اہل علم نے اس کی تفسیر کی، اور بعض اہل علم نے اس کو تشریح اور تفسیر کے معنی میں لیا ہے۔ تو ہر کوئی جو ہے مطلب اس میں گفتگو کرنے لگے گا۔ یہ جب صورتحال ہوگی، اور آپ جو ہے تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ ہم جس ماحول میں ہیں یہ صورتحال جو ہے اسی دور سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت معاذ نے کہا ہو سکتا ہے حضرت معاذ کے بعد جو یہ دور آیا بھی ہو، لیکن تب تک نہیں تو اب تو کم از کم ضرور ہے ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں خاص طور پہ جب سے یہ ٹی وی چینلوں کا مسئلہ چلا ہے، چینلز جو اسلامک چینلز کا مسئلہ، اس میں اس مسئلے میں ان کی خوبیاں بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے تفسیر قرآن کا مسئلہ، آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ایسے لوگ جن کی جو ہے مطلب جو یہاں الفاظ استعمال کیے گئے کہ الرجل والمرأة، مرد بھی کرے گا، عورت بھی کرے گی، فلاں بھی کرے گا، ہر کوئی جن کی نہ کوئی علمی پہچان ہے نہ کوئی علمی سابقہ خدمات ہے، سب لوگ جو ہے مطلب اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس لیے سب لوگ اسے کہتے ہیں کہ قرآن کی خدمت ہے، قرآن کی خدمت ہے، یقیناً بہت عظیم کام ہے، لیکن کیا آپ اس قرآن کی خدمت کے قابل ہیں؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ جی ہاں، تو کہا ایسے حالات میں جب یہ صورتحال ہوگی کہ ہر کوئی قرآن کو لینے والا، قرآن پہ گفتگو کرنے والا ہو جائے گا، تو یہاں جو ہے ایک جو ہے مطلب فتنہ ہوگا، اور اس فتنے کا حضرت معاذ ابن جبل نے تذکرہ کیا، اور باب سے یہی اصل نقطہ سمجھیے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ کہا کہ یہاں کیا ہوگا، فیوشک قائل ان یقول، ایسے زمانے میں یہ کہنے والا کہے گا ما للناس لا يتبعونی وقد قرأت القرآن، بھئی لوگوں کے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتا ہوں تو لوگ میرے پیچھے نہیں آتے، میرے پیروکار نہیں بنتے، میرے درس میں نہیں بیٹھتے ہیں، میری باتیں زیادہ نہیں سنتے ہیں، ہمارے حلقے میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں۔
یعنی قرآن کی سیدھی بات قرآن پڑھ کر سمجھاتا ہے تو لوگ جو ہے زیادہ رغبت نہیں رکھتے، بہت زیادہ اس کے پیروکار نہیں بنتے ہیں، تو اسے تعجب ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہے کیوں میں تو پورے قرآن کی خالص جذبے کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں لیکن لوگ میرے پیچھے نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہی پرانی باتیں لوگوں کے جیسے کہتے ہیں کہ پرانی باتیں وہی بتا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے، فلاں اور فلاں کے درس میں اگر آپ بیٹھیں نئی نئی باتیں بتاتے ہیں، نئی نئی باتیں بتاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے وہی لفظ استعمال کیا، کہے گا مال الناس لا يتبعونی وقد قرأت القرآن، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے پیچھے نہیں چلتے ہیں، میرے ساتھ نہیں آتے ہیں حالانکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں ما ہم بمتبعی، کہے گا کہ لوگ میرے ساتھ نہیں چلیں گے حتی ابتدع لهم غیرہ، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں قرآن کی یہ باتیں چھوڑ کر کچھ نئی نئی باتیں جب تک نہیں بیان کروں گا لوگ اب میرے پیچھے نہیں آئیں گے۔ یہ جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ کیا ہوگا، ایک آدمی سچی دعوت، صحیح دعوت، ایک واضح دعوت اسے جو لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے گا، لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے گا تو لوگ کیا کریں گے، اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیں گے۔ تو یہ خود لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کہ قرآن کی بات، دین کی بات سنائیں، اس طرف توجہ نہ دیں، کھیل تماشا اور دوسرے اور کچھ رک کر میں کچھ باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا جو ہمارے معاشرے میں ہیں۔ لیکن ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ یہ فتنہ جو ہے خود سنت کے داعی کو یا جو ہے وہ قرآن کا جو شارع ہے، جو صحیح آدمی ہے، اس کو متاثر کر لے جائیں۔ جیسے آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں بڑے سے بڑا عالم ہو، علم والا ہو، اور گفتگو جب کرے تو جو ہے مطلب پوری منہجیت ہو۔ منہجیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کا جو مسئلہ جو ہے اس کو وہیں رکھیں۔ دیکھیں کہ مثال دے کر بتاتا ہوں، دین کے جو احکام ہیں آپ کو معلوم ہے، کچھ جو ہے مطلب رکن کا درجہ، اساسیات، اصول ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ شریعت کا جو ایک کے اندر جو مراتب، اعمال کے احکام کے جو درجات ہیں، ایک آدمی جب گفتگو کرے، ٹھیک ہے مجھے ایک مستحب کام پہ آپ کو ترغیب دلانی ہے، تو مستحب کام کے لیے ترغیب دلاؤں تو اس لہجے میں دلاؤں کہ وہ کام مستحب ہی رہے لیکن لوگوں کو اہم نظر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اتنے زور سے بولوں، اتنا زور دوں، اتنا یہ کروں کہ بسا اوقات بس واجب کاموں سے بھی زیادہ اہم ہو جائے وہ مستحب درجے کا کام شریعت میں اتنا بولوں، ایسے بولوں کہ لوگوں کی نظر میں وہ کام واجب سے اوپر چلا جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے تو چھوٹے گناہ کو جو ہے مطلب اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہوں، اور ایسا نہیں کہ گناہ سے روکنا غلط ہے، آپ گناہ سے یہ کریں، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے لوگوں کی نظر میں دوسرے بڑے گناہ سے بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آدمی جو بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ پھر بھی جو اچھا آدمی ہے، ایک چھوٹا سا گناہ بھی وہ گناہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا غلط انسان ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کے منہجیت جو ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج ہمارے اندر کیا ہے، دیکھیے جو بڑے علماء ہوتے ہیں اور جن علماء کی نصوص پر یا جو ہے مطلب شریعت کے اصول و آداب پر اور سب چیزوں پہ گہری نظر ہوتی ہے، یہی فرق ہے بڑے علماء اور جو ہے عام علماء کے درمیان، کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ منہجیت ان کی گفتگو میں آپ کو ملے گی، اور ایسے علماء کے پاس آپ بیٹھیں گے، ان سے درس سنیں گے، ان کی تقریریں سنیں گے، آپ کا اپنا جو ذہن بنے گا، آپ کی اپنی جو سوچ بنے گی، خالص اسلامی سوچ اور ایک متوازن سوچ، جس میں شریعت کا جس مسئلے کا جو مقام ہے وہی مقام آپ کے پاس رہے گا۔ لیکن ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک عالم بہت مستند ہوگا، انداز شاید بہت زیادہ اچھا نہیں ہوگا اس کا، ہم اس کی گفتگو نہیں سنتے۔ وہی تقریر میں اگر خوب چلائے، چیخے، کھیل تماشا کرے، لوگوں کو بہت زیادہ کچھ کہے تو لوگوں کو اٹریکٹیو جو نظر آتا ہے، کھینچنے والا، اس کے پیچھے دوڑے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے مطلب بہت بڑا فتنہ ہے، اصل میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ معیار جو ہے مطلب یہ نہیں رہ جائے گا کہ جو ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، یعنی بات جو کہہ رہا ہے وہ کس حد تک جو ہے شریعت کے حدود آداب کا خیال کر کے، شریعت کے اندر جو ثوابت اور مسلمات ہیں ان کا لحاظ کر کے، اور صحیح شریعت کے اندر جو کام مسائل اجتہادی ہیں ان کو اجتہادی کے درجے میں رکھ کر گفتگو کرنے والا جو ہوگا اس کی بات سننے والے نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ لیکن اس سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے اس مزاج کو دیکھ کر عالم یا داعی یا مبلغ یا مفسر قرآن یا شارح قرآن یا جو ہے شارح حدیث جو ہے اپنے انداز کو بدل لے، اپنے مزاج کو بدل لے، سنجیدہ انداز میں مسائل بتانے کے بجائے دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہے مطلب اس طرح زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں تقریر، تو کیا کرتا ہے، کچھ خواہ مخواہ کے چٹکلے، ہنسی مذاق کی باتیں، یا کبھی جو ہے مطلب کوئی قصہ کہانی بلا وجہ کی غیر ضروری غیر مستند واقعات، یا کچھ اس قسم کے ڈائلاگ جو لوگوں کو پسند آتے ہیں، انہیں جسے کہیے کہ جو چٹپٹا مزیدار بنانے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔
یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور بدقسمتی سے اس وقت جو ہے میں دوسروں کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ دوسروں کے اندر اور بڑی بڑی غلطیاں ہیں, ہم وہاں تک نہیں جا رہے ہیں ابھی اس وقت, لیکن وہ جو سنت کے دائی ہیں, سنت کے مبلغ ہیں, ان میں سے بہت سارے ایسے ہمارے اپنے طلبہ علم ہیں, اور میں عوام آپ میں سے ہیں بہت سارے, لیکن طلبہ علم تک بھی انشاءاللہ یہ بات پہنچے گی. میں ان کے لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو یاد رکھیں, آپ جو ہے جو بھی بات کہیں گے, جس انداز میں بھی کہیں گے, آپ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے علم کی روشنی میں فیصلہ کیجیے. لوگوں کے مزاج پر اتر کر آپ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے, یہ بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا. اسی لیے کیا علماء کا جو ہے انداز ہے, دیکھیے عالم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, عوام کو دیکھے کیا کمزوری ہے ان کے اندر کیا خلل ہے, ان کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کو جو ہے پہچان کر کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی اصلاح کرنے کی فکر کرے. موضوعات کا انتخاب عوام کی ضرورت دیکھ کر, عوام کے اندر کہاں کمزوری, اس کو دیکھ کر عالم کو کرنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے, عالم یہ دیکھتا ہے کہ عوام کون سا موضوع زیادہ پسند کرتی ہے, عوام کون سا موضوع پسند کرتی ہے, عوام کیسی باتیں سننا چاہتی ہے. یہ وہ فتنہ ہے جو یہاں حضرت معاذ بن جبل بتا رہے ہیں. میں صرف قرآن کی باتیں اگر کہوں گا تو لوگ میری بات سننے والے نہیں. میں کیا کروں گا, کچھ نئی نئی چیزیں ان کے لیے لاؤں گا, میں کچھ نئی نئی چیزیں لاؤں گا. یہ تو ہمارے اپنے حلقے کے اندر ہونے والا ایک فتنہ ہے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے علماء کو, طلبہ علم کو یہ چاہیے کہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھیں, عوام کے مزاج پر اتر کر. اور میں کس کے ساتھ یہ بھی کہوں کہ پروگرام جو لوگ آرگنائز کرتے ہیں, سینٹر کے ذمہ دار, سینٹرز کے ذمہ دار یا مساجد کے ذمہ دار کوئی بھی کرتے ہیں, ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا کا جو مطلب کہتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کیا کرے, لوگ انہی کو سننا چاہتے ہیں. بھئی آپ پروگرام رکھ کر لوگوں کو جو ہے مطلب مزہ دلانا چاہ رہے ہیں, وہ جو سننا چاہتے ہیں وہ سنانا چاہ رہے ہیں, یا پروگرام رکھ کر لوگوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے؟ لوگ سننا چاہتے ہیں اس لیے کہ عوام ہے, وہ جاہل ہیں بیچارے, کیا معلوم ان کو, وہ وہی اسی مزاج کے عادی ہیں, کھیل تماشا ان کی زندگی کے ہر جگہ رہتا ہے. وہ چاہتے ہیں مسجد میں بھی وہی تماشے ہوں, پروگرام میں بھی وہی تماشے, وہی باتیں ہوں. تو کیا آپ عوام کے مزاج پہ اتر کر کام کریں گے؟ نہیں, ایسے نہیں. بیمار جو ہے مطلب اگر کہے گا کہ نہیں مجھے وہ چیز اچھی لگتی ہے وہ کھلاؤ, معلوم ہے یہ اس کے لیے زہر ہے, اس کے لیے, تو کیا آپ کھلا دیں گے؟ نہیں بھائی, وہ اسی کے لیے اصرار کر رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. تو اس کا خیال رکھیں, یہ بہت بڑا فتنہ. ایک تو عوام کا یہ مزاج بن جانا کہ کتاب و سنت کی خالص باتیں, صحیح باتیں, مستند باتیں, اور منہج کے اعتبار سے جو ہے مطلب بالکل نپی تلی گفتگو کرنے والے علماء کو چھوڑ کر جس کو جو ہے مطلب تماشا کرنے والوں کے پیچھے جائیں, یہ عوام کے لیے بہت بڑا فتنہ. عوام کا یہ, عوام کو اس سلسلے میں جو ہے چوکندہ رہنا چاہیے. اور اس سے بڑا فتنہ یہ ہو جائے گا کہ علماء یا مبلغین یا دعات جو ہے یہ دیکھیں کہ عوام کیا پسند کرتے ہیں اور عوام کے مزاج پر اتر کر گفتگو کرنا سیکھ لیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اور حضرت معاذ بن جبل نے یہی بات کہی. لیکن اس کو اگر میں جو ہے اس ماحول سے ہٹ کر ذرا دوسرے جو اور ذرا اونچا مرحلہ ہے جہاں جو قرآن کی تفسیر اور تعبیر کی بات آتی, وہاں اگر کہوں تو میں جو ہے مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفکرین کا جو طبقہ ہے, مفکرین کے طبقے کی جو ہے مطلب یہ سب سے بڑی پہچان ہے. مفکرین کا مزاج کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ مفکرین کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے میں کچھ ایسی چیز لاؤں گا جو بالکل لوگوں کے لیے نئی ہوگی, نئی کوئی چیز لائیں لوگوں کے لیے, یہ مزاج لاتے ہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیں, دین ہم جسے کہتے ہیں نا, دین جسے کہتے ہیں, یہ ہر دن نئے نئے خیالات, نئے نئے تصورات کو جو ہے اپنے اندر سمونے والا کوئی دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کچھ عقائد ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کچھ بنیادی مسلم عقائد ہیں, بنیادی باتیں ہیں, ان کو جاننا ہے, ان پر ایمان رکھنا ہے. کچھ اعمال ہیں, ان پہ آپ کو عمل کرنا ہے. ہاں, نئے نئے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, ان مسائل کے لیے جو ہے مطلب آپ اجتہاد کریں, کتاب و سنت کی روشنی میں تلاش کریں نئے مسائل جو ہیں ان کا حل کیا ہے, ان کی شریعت نے کیا توجیہ کی ہے, کیا شریعت کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہوتی, یہ میدان ہے, یہاں آپ اجتہاد کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مفکرین کا جو مزاج ہے, ان کا انداز یہ کہ کل کے کل دین کو, پورے دین کو کیا کہتے ہیں, نہیں میں اپنے انداز میں ایسا سمجھتا ہوں دین کو, میرے خیال میں یہ ایسا ہے, میرے خیال میں آج تک جو ہے مطلب اس مسئلے کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھا گیا, اس کا ڈھنگ یہ ہے. یہ جو مطلب لوگوں کا مزاج ہے مفکرین کا, اور یہ جو بڑا خطرناک ہے, اور یہ وہی بات ہے جو ہے حضرت معاذ بن جبل نے کہی کہ آدمی کیا کرے گا, شروع میں جو قرآن کی باتیں جو قرآن میں ہیں وہ بتاتا جائے گا, پھر کہے گا لوگ جو ہے میری بات نہیں سن رہے ہیں, یعنی میری کوئی حیثیت نہیں, لوگوں میں میری کوئی پہچان نہیں. تو کیا کرے گا, کچھ نئی باتیں میں جب تک نہیں لاؤں گا لوگ میرے پیچھے نہیں آئیں گے, یا میری جو ہے پہچان نہیں بنے گی, تو نئی چیزوں کی تلاش میں جائے گا. اور یہ مفکرین کا مزاج ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتَدَعَ, جب یہ صورتحال ہو جائے,
جب یہ صورتحال ہو جائے کہ آدمی کیا کرے، لوگوں کو اپنے ساتھ کھینچنے کے لیے نئی نئی چیزیں لانے، نئے نئے انداز اپنانے کی طرف آ جائے، تو کہا ایاکم ومبتدا، اس سے بھی بچو اور جو نئی چیزیں وہ لاتا ہے ان سے بھی بچو. اور یاد رکھیں من دعا الی السنہ میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کی اس اثر کو لا کر ایک بہت بنیادی اصول آپ کو دے رہے ہیں، ایک بہت ہی بنیادی اصول آپ کو دے رہے ہیں کہ سنت کا داعی، سنت کا جو مبلغ ہوتا ہے، وہ جو ہے دنیا کو دیکھ کر، دنیا کے مزاج کو دیکھ کر اپنی دعوت میں تبدیلیاں، اپنے اسلوب میں، اپنے اس میں تبدیلیاں نہیں لایا کرتا ہے، لوگوں کے مزاج پر اتر کر نہیں کیا کرتا ہے، بلکہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سنت کے داعی کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ نئی چیزوں کے پیچھے، نئے نئے انداز، نئی نئی چیزوں کے اس کے پیچھے نہیں جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جملہ استعمال کیا، ایاکم ومبتدا، تم اس سے بھی بچو اور جو نئی نئی باتیں لاتا ہے اس سے بھی بچو. تو اس کے بعد کہا فإنما ابتدع ضلالۃ، فإنما ابتدع ضلالۃ، وہ جو نئی چیز لے کر آیا ہے یہ گمراہی ہے، گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن طے شدہ چیز ہے، قرآن کی بتائے ہوئے حقائق مسلمات ہیں، سب واضح ہیں. ان کو چھوڑ کر نئی چیزیں جب لانا چاہتا ہے تو جو ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد جو بھی ہوگا گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے. اور خاص طور پہ اس دور میں آپ جانتے ہیں بہت سارے جو ہے مطلب مبلغین ہیں. اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے مطلب مولانا وحید الدین خان صاحب کا ہے، جن کا تذکرہ ایک آدھ مرتبہ درس میں سابقہ طور پر بھی آیا. وہ یہاں جو ہے مطلب ایک خاص بات جو ہے میں آپ کو کہنا چاہوں گا، مولانا وحید الدین خان صاحب نے کئی ایسے مسائل ہیں، کئی ایسے مسائل جیسے جو ہے قیامت کی جو نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یا دجال کا آنا، یا جو ہے مطلب قیامت کے قریب جو ہے مہدی کا آنا، مہدی کا، ان سب چیزوں کو جو ہے مطلب اپنے انداز میں بالکل جو احادیث میں جو تشریح تفسیر آئی ہے اس سے ہٹ کر ایک الگ ہی معنی دیا ہے، ایک الگ ہی معنی دیا ہے. لیکن افسوس اس کا ہے کہ جو لوگ اس کو اپنا رہے ہیں وہ کس نام سے اپنا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جدید اسلوب میں. دین وہی ہے، وہی باتیں ہیں جو کتاب و سنت میں، لیکن یہ اسلوب جدید ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ اسلوب جدید نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں کہ آدمی پہلے جو ہے قرآن کی بات کرتا رہے گا، قرآن کی بات، تو اس میں جو لوگوں کو کوئی کشش نظر نہیں آئے گی تو کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا کوئی ایسی چیز لائے جس سے لوگوں کے اندر جو ہے مطلب اس کی اپنی جو پہچان قائم ہو اور لوگ جو ہے مطلب دیکھنا چاہیں. اور یہی بات جو ہے مطلب کچھ ایسی ہی بات جو ہے وہاں بھی نظر آتی. حضرت معاذ بن جبل کا فیصلہ تو واضح ہے، کہا فإنما ابتدع ضلالۃ فإياكم ومبتدع، اس سے بھی بچو، جو باتیں وہ نئی نئی لا رہا ہے اس سے بھی بچو. اور یہ بات ذہن میں رکھیں نا آپ، ہمارا دین جو ہے مطلب 1400 سال پرانا ہے، اس کے حقائق، اس کے عقائد جو ہے یہ پرانے ہیں. پرانے کا مطلب یہ نہیں کہ جو بوسیدہ یہ نہیں، مسلمات ہیں، زمانے کے اعتبار سے یہ بدلنے والی چیزیں نہیں ہیں. دین اور حقائق شرعیہ جو بنیادی باتیں، مسائل جو ہو سکتے ہیں، مسائل میں ہو سکتی ہے بات. مجتہد کو، ایک عالم کو اگر کوشش کرنی ہے تو دین کے جو بنیاد اور اصول ہیں ان کو صرف سمجھانے اور پہنچانے پر محنت کرنی ہے. مسائل کی بات اگر آتی ہیں تو وہاں اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے جتنے مفکر اٹھتے ہیں یہ لکھ لیجئے، آپ جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، ان میں سے کسی کا تعلق فقہی مسائل سے نہیں ہوا کرتا. مفکر مطلب وہ اپنے آپ کو مجتہد اور اپنا سب کیا کیا سمجھتے ہیں، ان کا میدان اگر ہوتا تو فقہی مسائل کے باب میں ہونا چاہیے تھا. اس پر نہیں ہوتی ہے ان کی گفتگو. سب کی توجہ جو عقائد اور اس کی طرف، اور ہر کوئی ایک ہر عقیدے کی ایک نئی تشریح، نئی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا. اس کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مسئلے کی طرف بھی تنبیہ کی. کہا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہا نا قرآن کو لینے والا جو ہے، قرآن کو لینے والا کیا کرتا ہے؟ ایک منافق بھی ہوتا ہے، ایک مومن بھی ہوتا ہے، مرد عورت، چھوٹا بڑا، آزاد اور غلام سب ہوتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے، عالم اپنی جگہ پہ صحیح ہوتا ہے، لیکن صحیح ہونے کے باوجود ہر عالم سے جو لغزش ہو سکتی ہے، ہر عالم سے لغزش ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑا عالم ہو. تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، کہا کہ میں جو ہے جو حکیم یعنی حکمت والا، علم والا جو انسان ہوتا ہے اس کی لغزش سے تم کو ڈراتا ہوں. پہلی بات تو بتائی وہ جو ہے سنت کو چھوڑ کر اس طرف چلے جائیں گے، لوگوں کے مزاج پہ اتریں گے، یہ گمراہ ہے. لیکن خاص ایک بات بتائی کہ جو سنت کا داعی ہے، سنت کا داعی بھی لغزش سے خالی نہیں ہو سکتا، ہو سکتی ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، میں جو ہے جو عالم ہے اس عالم کی لغزش سے تم کو ڈراتا ہوں. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ، اس لیے کہ
کبھی کبھار شیطان حکیم کی زبان پر، حکیم وقت کی زبان پر یا عالم کی زبان پر گمراہی کی بات کہلوا دیتا ہے. ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے، عالم کے ساتھ بھی شیطان لگا ہے. تو کہا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے عالم کی زبانیں جہالت والی بات کروا دیتا ہے، گمراہی والی بات کروا دیتا ہے، لسان الحکیم. اور اس کے بالخلاف ایسا بھی ہوتا ہے وقد یقول المنافق کلمۃ الحق، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے منافق ہوتا ہے لیکن حق بات اس کی زبان سے ہوتی ہے، بات حق کی کرتا ہے. وہ کبھی دونوں ہو سکتے ہیں. ایک آدمی منافق ہے تو کبھی وہ حق کی بات جیسے کر سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ایک آدمی جو ہے جب وہ حکیم ہے یعنی عالم ہے، وہ عالم ہوتے ہوئے بھی کیا کر سکتا ہے؟ غلطی کر سکتا ہے. یہ بات کہی تو یزید ابن عمیرہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اب مشکل ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی بھی عالم کبھی بھی غلط بول سکتا ہے، کوئی بھی عالم کبھی بھی غلط بول سکتا ہے. تو کہا یزید ابن عمیرہ نے، میں نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا ما يدريني رحمك الله ان الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وان المنافق قد يقول كلمة الحق. کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے معاذ ابن جبل، مجھے کیسے پتا چلے گا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ حکیم بھی کبھی جو ہے مطلب لغزش کا شکار ہو جاتا ہے، گمراہی کی بات کر بیٹھتا ہے، اور منافق بھی کبھی حق کی بات کر جاتا ہے. میں کیسے پہچانوں گا، کیسے پہچانوں گا، کیسے جانوں گا، میں تو ایک عام آدمی ہوں. تو حضرت معاذ ابن جبل نے اصول دیا، اور یہ اصول آپ اپنی زندگی میں لے لیں، بہت کام کا اصول. حضرت معاذ ابن جبل نے کہا قال بلا، کیوں نہیں ہے، پہچان اس کی، اس کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ اجتنب من کلام الحکیم المشتہرات. کہا کہ حکیم کی گفتگو یا حکیم کی باتوں میں سے جو باتیں مشہور ہو جائیں، جو باتیں مشہور ہو جائیں، التی یقال لها، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ما هذه، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایسی باتوں سے بچو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، دو باتیں حضرت معاذ ابن جبل کے اس جملے میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. کہا کہ حکیم جو بات کر رہا ہے، عالم جو باتیں کر رہا ہے، اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے کہ اس جیسا کوئی عالم اس کی تائید میں نہیں، وقت کے علماء میں سے کوئی عالم جو اس کی موافقت نہیں کر رہا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ اس کی بات کو جو ہے مطلب سنتے ہی لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہا، قرآن کی کسی آیت کا مطلب بیان کیا تو یہ مفہوم کہاں سے لے لیا مولانا نے، یا کوئی مسئلہ وہ میدان میں لے کر آئے تو بولے یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا. ایسا جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے، وہ لوگ سے مراد وقت کے علماء، لوگ کہیں کہ جو ہے مطلب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک معنی یہ. اور دوسری بات یہ بھی بعض علماء نے کہی، دوسری بات یہ بھی کہی جیسا کہ آگے نقل کیا گیا ہے کہ آدمی جو ہے مطلب کبھی ایسی بات کرتا ہے، بالکل نئی باتیں لانے کی کوشش کرتا ہے. کہا کہ جو ہے وہ ایسی نئی بات کرتا ہے کہ سب لوگ بولتے ہیں واہ کیا بات کہی ہے، واہ کیا بات کہی ہے. کہا اس سے بچو. جب حکیم جو ہے، عالم جو ہے، وہ باتیں کرے جو ہے جس پر وہ ایک کہتا ہے دوسرے علماء اس کی تائید کرتے ہیں، سب آپس میں چلتے ہیں، تو سمجھو کہ جو معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. لیکن جہاں بات ایسی ہوگی کہ وہ ایسی بات کرے کہ لوگ بولیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے جو آج تک نہیں تھی. لوگ سے مراد عوام نہیں ہے، وقت کے علماء ہیں، اس لیے کہ عوام جاہل ہوتے ہیں تو سنت کی بات کو بھی بولتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی نئی چیز، اعتبار اس کا نہیں ہے. بات ہو رہی ہے علماء کی. وقت کے علماء جو کہتے ہیں، جیسے جو مطلب میں آج کوئی ایک نیا فلسفہ نہیں تشریح پیش کروں تو شہر کے علماء یا جو ملک کے علماء جو ہے مطلب فوراً کہیں کہ جو ہے مطلب یہ کیا ہے، آج تک جو ہے مطلب قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم تو کبھی نہیں تھا. جیسے ایک مسئلہ اٹھا، ایک مسئلہ مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک مسئلہ اٹھا، رکوع کے بعد ہاتھ جو ہے سینے پر باندھ کر رکھنا چاہیے یا ہاتھ چھوڑنا چاہیے. ایک مسئلہ اہل علم کے درمیان دو قول مشہور ہیں پہلے ہی سے. بعض اہل علم جو ہے سینے پر ہاتھ باندھ کے رکھنے کے قائل ہیں رکوع کے بعد جب کھڑے ہوں قیام میں، یا دوسرا جو ہے نیچے رکھنے کے قائل ہیں لٹکا کے. لیکن بعض علماء نے ایک مسئلہ ایجاد کیا، کہا کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ جیسے تھے ویسے ہی ہونے چاہیے. کیسے تھے ہاتھ؟ تو اگر رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کر کے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے آپ، تو رکوع میں سے اٹھنے کے بعد بھی ایسے ہی کھڑے ہونا چاہیے، نہ باندھے نہ چھوڑیں. یہ قول جیسے ہی آیا، آپ کو بتاؤں جو بات یہاں حضرت معاذ بن جبل نے کہا ما ہذی، یہ کیا ہے، جب بھی کسی بھی عالم کے سامنے بات کی کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ نہیں آج تک نہ علماء میں سے، نہ سابق علماء متقدمین علماء میں سے کسی نے یہ معنی نہیں لیا اس حدیث کا، اس حدیث کا یہ مفہوم کسی نے نہیں سمجھا یہ کیا ہے. سمجھے نا؟ تو کہا کہ بڑے سے بڑا عالم بھی ہو لیکن اگر ایسی کوئی بات کرے جس بات پہ جو ہے وقت کے علماء اس انداز میں نکیر کریں کہ یہ تو ایک نئی بات ہے، کیا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے، معاملہ گڑبڑ ہے. یا دوسرا مفہوم میں نے بیان کیا نا کہ کوئی ایسا مفہوم لے کر آئے کہ پورے لوگ بولے واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، تو سمجھو کہ جو ہے مطلب اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. یہ دونوں باتیں کہی. لیکن ساتھ میں حضرت معاذ بن جبل نے ایک اصول دیا، کہا کہ دیکھو جب آدمی عالم ہے
اور سنت کا داعی ہے تو اس کی ایسی باتوں سے بچ جاؤ، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ وَلَا يَثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ، اس کی یہ غلطی جو ہے مطلب تم کو اس عالم سے جو پوری طریقے سے کاٹ نہ دے۔ کیا ہوگا؟ آج ایک عالم نے جو ہے مطلب ایک بات میں غلطی کی، آپ اس سے کٹ گئے، کل دوسرا غلطی کیا اس سے غلط کٹ گئے، کل پرسوں تیسرا غلطی کیا اس سے کٹ گئے، تو ہوگا یہ کہ سارے علماء غیر معتبر ہو گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو طلبہ بھی کے درجے میں بھی نہیں ہے وہ جو ہے مطلب آپ کے مفتی اور جو ہے سب کچھ بن جائیں گے۔ اور بدقسمتی سے بنگلور کے اندر جو ہے مطلب آپ کو معلوم ہے کچھ اخوان نے یہی مسئلہ کیا، کہا کہ ہندوستان کے اندر جو ہے ایسے کوئی علماء ہم نہیں جانتے جن علماء کا جو ہے مطلب علماء نے تزکیہ کیا، بڑے علماء نے تزکیہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کس سے علم حاصل کیا جائے؟ نہیں حاصل کیا، فلاں سے نہیں، فلاں سے نہیں، فلاں سے نہیں۔ پھر کس سے حاصل کیا جائے؟ زبان سے تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن واقعہ نے یہ بات ثابت کی کہ جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، وہ خود بھی ابھی طلبہ کے مرحلے میں ہیں، وہ خود جو علماء کے درجے میں چلے آئے۔ بہت سے مسائل کے اندر ہندوستان سے باہر کے علماء سے رجوع کر کے مسائل سمجھنے کی کوشش کی، لیکن کئی ایک جگہ پہ ایسے بھی ہوا جہاں وہ خود جو ہے مطلب مفتی کے درجے میں یا لوگوں کو جو ہے مطلب مسائل بتانے والے بن کر بیٹھ گئے۔ حضرت معاذ بن جبل نے یہ بھی اسلوب دیا، کہا کہ دیکھو عالم اگر غلطی کرتا اس غلطی کو چھوڑ دو، عالم کی غلطی کو چھوڑ دو، کہو یہ بات مسئلہ غلط ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ایک عالم کی غلطی کو لے کر تم جو ہے مطلب پوری طریقے سے اس کی شخصیت کو ہی مجروح کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ، یہ غلطی اس کی جو تم دیکھتے ہو یہ غلطی تم کو اس کی طرف سے نہ پھیرے۔ یا دوسری روایت میں جیسے امام ابو داؤد نے نقل کیا کہ تم کو اس کی یہ بات جو اس سے دور نہ کرے، لا يُنْئِيَنَّكَ، تم وہ چیز تم کو اس سے دور کرے۔ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَن يُرَاجَعَ، کیوں ہو سکتا ہے جو ہے مطلب آج اس نے کہی لیکن کل اسے خود اپنی غلطی کا احساس وہ رجوع کر سکتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ صرف ایک غلط مسئلے کی وجہ سے اگر تم اس کو چھوڑتے چلے گئے تو پھر علماء سے جو مطلب اعتماد ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اور دین کے اعتبار سے اسلام کے اندر جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ علماء پر سے اعتماد ختم ہو جائے، یا امت جو ہے علماء سے قطع تعلق کر لے، یا امت علماء کو جو بے دخل کر دے اپنے معاملہ سے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ چاہے جو ہے مطلب مسجد کی بات ہو، سینٹرز کی بات ہو، یا آپ کے اپنے گھریلو مسائل کی بات ہو، یاد رکھیں علماء، اور علماء سے مراد یہ کوئی جو مطلب ٹھیکیداری نہیں ہے کہ ہم ہی علماء ہیں آپ نہیں ہیں۔ ہر کوئی جو آدمی جو مطلب طلب علم کی راہ میں نکل کر وقت لگائے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے وقت کے اس میں پہنچا دے گا۔ نہ یہ کسی خاندان پر موقوف ہے، نہ کسی خاص طبقے پر موقوف ہے، نہ کسی رنگ پر، نہ کسی نسل پر۔ علم اللہ کی دولت ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسے نوازتے ہیں۔ تو وہ کسی بھی طبقے کا ہو، کہیں کا بھی ہو، عالم اگر ہے تو اس کے مقام کو یہ رکھیں کہ اس سے جب تک رابطہ رہے گا امت کے اندر خیر رہے گا۔ امت کو علماء سے توڑنا، علماء سے کاٹنا، یہ سلف صالحین کا نہج کبھی نہیں رہا ہے، سلف صالحین کا نہج کبھی نہیں رہا ہے، بلکہ اس کے بجائے نہج یہ رہا ہے، یہ نہج جو ہے اخوانی فکر کے حاملین لوگوں کا رہا ہے۔ وقت کے علماء سے کاٹ کر جو طلب علم کے مرحلے میں ہو سکتے ہیں یا اور کم، یا جو مطلب واعظین کے درجے کے ہیں، یا جو ہے مطلب مبلغین کے درجے، ان کے پیچھے جو ہے لگا دیا جائے۔ تو سلف صالحین کے منہج میں یہ بات نہیں۔ حضرت معاذ نے وہی بات کہی کہ تمہاری اس کی یہ غلطی تم کو اس سے دور نہ کرے یا تمہیں اس سے پھیرے نہیں۔ فإنه لعله ان يراجع، ہو سکتا ہے وہ اپنی بات سے رجوع کر لے۔ وقال وتلقى الحق اذا سمعته، اور جب حق بات سنو تو قبول کر لو۔ فإن على الحق نورا، بڑی پتے کی بات اپنی نصیحت کے آخر میں کہی۔ دیکھو یہ بات یاد رکھو، حق بات جو ہوتی ہے اس کے اوپر اپنی ایک روشنی، حق کی اپنی ایک روشنی ہوتی ہے، وہ پہچانا جاتا ہے۔ حق جو ہے مطلب پہچانا جاتا ہے، اس کی روشنی کیا ہے؟ اس کی روشنی یہی کہ کتاب و سنت سے واضح دلائل اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ یہ اندھیروں کے مسائل نہیں ہوتے ہیں، اندھیروں کے مسائل نہیں ہوتے کہ جس میں آدمی کو ہاتھ پیر مارنا پڑے، جس کو سمجھنے کے لیے، جس کو ثابت کرنے کے لیے، جس کو قبول کرنے کے لیے آدمی کو ہاتھ پیر مارنے پڑے۔ حق بات جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی یہی کہ وہ جو ہے کتاب و سنت کے دلائل اور سلف صالحین کے فہم کا جو ہے مطلب اپنے ساتھ سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہوتی ہے۔ حق بات کے ساتھ یہ روشنی ہوتی ہے، حق پر ایک نور ہوتا ہے، اس کے ذریعے تم اسے پہچان جاؤ گے۔ تو یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اثر تھا، صحیح اثر ہے، موقوف ہے، حضرت معاذ بن جبل کا اپنا قول ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت میں بدعتوں کے ظاہر ہونے کا زمانہ جب شروع ہوا، یا بدعتوں کو ظاہر ہوتے دیکھا، یا فتنوں کے بارے میں جب حضرت معاذ بن جبل نے اندیشہ محسوس کیا تو امت کو نصیحت کی۔ آج کے اس درس میں یقیناً ہم سب کے لیے بہت ساری نصیحتیں تھیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، اور یہی بات اصل میں جو ہم علماء کی دعوت، خاص طور پہ سلفی علماء کی دعوت میں جو اثر ختم ہوتا جا رہا ہے، یا وہ دعوت جو ہے صحیح طریقے سے اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی
کہ یہ سارے اصول جو کتاب و سنت کے اندر واضح اصول ہمیں ملے ہوئے، ان اصولوں سے ہماری دعوت جو ہے خالی ہے. سلف سے انتساب ہمارا ہے، لیکن سلف کے منہج سے حقیقی وابستگی جو ہے بہت سے لوگوں کے پاس آج بھی پوری طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے، یہاں کامل کوئی نہیں، مکمل کوئی نہیں ہے، سب کوشش کریں صحابہ کے منہج کو پہچانیں، کتاب و سنت کا جو طریقہ ہے منہج اسے پہچانیں، اور اس کے مطابق اپنے قول، اپنے عمل، اپنے معاملات سب کو ڈھالنے کی فکر کریں. میرے خیال میں آج کے اس درس میں ہم لوگ اسی اثر پر بس کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو باتیں ہم نے آج سنی یا جو باتیں ہمیشہ سنتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. دیکھیے ایک چیز ہے، جدید وسائل کا استعمال شریعت اس سے روکتی نہیں بلکہ اس پر ابھارتی ہے. جدید وسائل جو ہیں، جو اس لیے کہ مقصد آپ کا جو ہے آپ کی بات مدعو تک پہنچے، آپ کے اپنے بھائی تک پہنچے، چاہے وہ دینی بھائی ہو یا انسانی بنیاد پر آپ کا جو ہے اخوت جسے کہیں کہ انسانیت کی بنیاد پر آپ کا جو تعلق ہے انسانوں سے اس تک پہنچے. یہ مقصد ہے. اس مقصد کی تکمیل میں جو بھی چیز معاون ہو سکتی ہے، جو بھی چیز مؤثر ہو سکتی ہے، اس کا استعمال آپ کریں. شریعت کے نزدیک یہ مطلوب ہے. شریعت کے نزدیک یہ مطلوب ہے. علماء نے اس کے لیے باقاعدہ ضوابط بتائے کہ بس اوقات کا وما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. اگر آپ کو پتہ چلا کہ بغیر میڈیا کے استعمال کے یہ پیغام پہنچ نہیں سکتا تو پھر میڈیا کے استعمال کرنا واجب، اس لیے کہ پیغام کا پہنچانا واجب ہے. جب میڈیا کے استعمال کے بغیر نہیں پہنچ سکتا پیغام، اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر میڈیا کے استعمال واجب کے درجے میں بھی آ سکتا ہے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. لیکن جو بات یہاں اثر میں کہی گئی ہے وہ میڈیا کے استعمال سے ہٹ کر ایک اور بات ہے. یہ میڈیا کے استعمال پہ ممانعت کی بات نہیں تھی جو میں نے مثال دی آپ کے سامنے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا یہ کیا ہے، چینل والوں کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ پبلک کس کو سننا زیادہ چاہتی ہے. میڈیا کے استعمال آپ اس طرح کرتے کہ میڈیا بات پہنچانے کا ذریعہ ہے. آپ اس کی جگہ پہ لا کے کیا کرتے، ایک وقت کے مستند عالم کو لا کر بٹھاتے اور لوگوں کے سامنے نپا تلا، ایک جچا تلا بالکل جو ہے ایک صحیح پیغام پہنچاتے. بہت صحیح کرتے آپ. لیکن میڈیا کے اندر جو بھی ہوتے ہیں یا جو آپ جانتے ہیں رجحان آپ لوگوں کا، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک سننا کس کو چاہتی ہے. جو دینی چینل میں ان کی بات کر رہا ہوں، پبلک سننا کس کو چاہتی ہے اسی کو لایا جاتا ہے. تو میں وہ بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں کے مزاج پر اتر کر کہ لوگ جو ہے کون سی بات سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ جو ہے مطلب دین کے مسائل کو اونچ نیچ اس میں کرنے والا ہو، کچھ بھی کرنے والا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. لوگ جو سننا چاہتے ہیں وہ سنائیں گے. مسائل میں جو اونچ نیچ کر بیٹھتا ہے، واجب کو وہ جو ہے مطلب یہ کر بیٹھتا ہے، شریعت کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے یا تعویل کر بیٹھتا ہے، کوئی بھی جو اس کے اندر جو خلل پیدا کرتا ہے اس کا کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا اس کو. یہ جو ہے میڈیا کا حوالہ میں نے اس پس منظر میں دیا کہ یہ مزاج لوگوں کا بنا ہوا ہے خاص طور پہ. اور یہ صرف میڈیا تک ہی نہیں ہے. میں جیسے کہا کہ خود جو ہے جمعیت و جماعت کی بات ہے، یا ہمارے اپنے سینٹرز کی بات ہے، یا ہمارے اپنے مساجد کی بات ہے، یا ہمارے اپنے جو پروگرام ہوتے ہیں، ایک عام بات ہے. سب جگہ یہی مزاج ہم لوگوں کا بنتا جا رہا ہے اور یہ بہت غلط ہے. جی ہاں، تزکیہ کا مسئلہ جو ہے میرے خیال میں بہت سارے اخوان کو مسئلہ جو ہے ہی نہیں، تو اب اس مسئلے کو آپ کیوں خواہ چھیڑ رہے. میں نے جو ہے اس مسئلے کو بارہا چاہا کہ اس پہ کچھ باتیں جو اخوان کی طرف سے ہو رہی ہے غلطی، اس کی طرف جو توجہ دلائیں. لیکن یہ دیکھا کہ جو ہے جب آپ خود جو معتبر نہیں رہ گئے تو توجہ دلانے کا فائدہ کیا ہے ان کے حق میں. اور عوام کے لیے اگر کہیں تو ایک طرح سے ان کے مسئلے کو عوام کے سامنے اور بڑا کر دینے والی بات ہے. دونوں پہلو سے. عوام تو مسئلے کو جانتی نہیں، اکثر بہت سارے عوام اس مسئلے کو چھیڑیں گے تو لوگ جو مطلب بولیں گے جس چیز سے روکتے ہیں اس کی طرف اور جائیں گے، بولیں گے کیا ہے کیا ہے کیا ہے. اور ان اخوان کی بات اگر کہیں تو ان کے نزدیک سب غیر معتبر ہیں، تو پھر لکھ کے فائدہ کیا ہے. تو یہ بنیادی سبب تھا، ورنہ جو ہے ایک یہ تھی. دیکھیے ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، تزکیہ جسے کہتے ہیں یہ کیا تھا، کیوں تھا، اور مملکہ میں عصر حاضر میں یہ مسئلہ کیوں اٹھایا گیا، اس کی بنیاد کیا تھی، یہ ایک الگ ہی بات ہے. اور اخوان نے اسے جس معنی میں لے کر جس طریقے سے اسے لاگو کیا، یہ ایک الگ ہی بات ہے. دونوں دنیا ہم نے دیکھی. مختصر الفاظ میں اگر آپ بولیں تو وہاں جو ہے مطلب اس تزکیے کے اصول پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ہم لوگ وہاں مطعون تھے، اور یہاں آنے کے بعد جو ہے مطلب اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر ہم جو ہے مطلب یہاں غیر مقبول رہے. کہنے کا مقصد یہ کہ قبولیت اور عدم قبولیت والی بات نہیں. جو فرق ہم یہاں اور وہاں دیکھتے ہیں، واضح فرق، شیخ ابراہیم روحیلی سے میں نے جو مطلب واضح طور پہ پوچھا. میں نے جا کر جو مطلب شیخ سے پوچھا جب یہاں تزکیہ کا مسئلہ ہوا، اور اخوان سے ابتدا میں بہت پہلے جب کچھ اخوان تھے تو ان سے بات ہوئی، تو واپس پہنچنے کے بعد میں نے جو ہے شیخ سے پوچھا کہ جو ہے
کہ عالم کے لیے تزکیہ ضروری ہے شیخ؟ تو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں ضروری ہے، مجمل بات. میں نے کہا کہ شیخ مدینہ جیسے ماحول میں جہاں علماء کی کثرت ہو الحمدللہ، اور خاص طور پہ منہج کی مطلب پوری باریکیوں کو سمجھ کر اس کی پیروی کرنے والے علماء موجود ہوں، ویسے ماحول میں، اور وہاں ایک سلسلہ موجود ہو طلباء اور اساتذہ کا تزکیہ کرنے کا ایک سلسلہ جو ہے مطلب موجود ہو، وہاں پر یہ شرط جو ہے معقول ہے اور ہونی بھی چاہیے یقیناً. ہر غیرہ کو جو ہے مطلب استاد مان لیں تو وہ کہا نا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء الاسناد من الدین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ ساری باتیں صحیح ہے. لیکن ہندوستان جیسے ماحول میں اگر آپ یہ فتویٰ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہندوستان جیسے ماحول میں آپ یہ فتویٰ دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں تو بس بعض بستیاں ایسی بھی ہیں جہاں پر لوگوں کو نماز پڑھانے والا میسر نہیں رہتا. آپ وہاں بولے تزکیہ کیا ہوا عالم ہی بولے تو کہا کہ نہیں، فتویٰ جو ہوتا ہے، جو فتویٰ ہوتا ہے زمان و مکان کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، اور یہ بات ابن قیم نے بڑی تفصیل سے اعلام الموقعین میں لکھی ہوئی ہے. تو کہا کہ زمان و مکان کے اعتبار سے جو فتویٰ بدلتا رہتا ہے، جو بات ہم مملکہ میں کہتے ہیں وہ بات جو ہے مطلب ہندوستان میں لاگو نہیں ہوتی ہے. یہ شیخ ابراہیم رحیلی نے یہ بات کہی. دوسری مرتبہ جو ہے مطلب کچھ اخوان نے، مرکزی کے اخوان تھے غالباً یہاں سے، کچھ اخوان نے یہاں سے جو ہے سوال بھیجا، اور سوال جو شیخ ابراہیم سے ہم نے پوچھا، کہا کہ جامعہ اسلامیہ کے فارغین کیا یہ جو ہے مطلب ان سے علم لیا جا سکتا ہے؟ عمومی تزکیہ پوچھا گیا. تو شیخ ابراہیم رحیلی نے کہا کہ جو مطلب ہم کوئی جو مطلب نہ سمجھ لوگ یا نادان لوگ ہیں جو 4 سال صاحب ان کو بلا کے یہاں پڑھا کر یہاں سے بھیج رہے ہیں، کس لیے بھیج رہے ہیں؟ 4 سال تک یہاں لا کر جو ہے منہج سکھا کے، دین سکھا کے ہم جو بھیج رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے باتیں جو مجمل ہوئی ہیں. ورنہ فنی اعتبار سے اگر بات کریں تو دیکھیں ایک مسئلہ ہے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں جو ہے آج روکنا چاہوں گا. آپ اس مسئلے کو جو ہے پھر کسی دن اٹھائیے، میں بتاؤں کہ کیا غلطیاں جو ہے مطلب بنیادی ہیں، کیا غلطیاں بنیادی ہیں. وہ کچھ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو ذکر کروں گا بعد میں. جی ہاں، صحیح ہوتی ہے، اور انسان کی بات مجملاً کیا بولتے ان ٹوٹل جسے آپ کہیں نا وہ صحیح ہوتی ہے، لیکن تفصیل میں جب جاتے ہیں تو اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ ان ٹوٹل جو مجموعے میں صحیح ہونے کے باوجود وہ تفصیل میں غلط ہوتے ہیں. ان اخوان کا مسئلہ کچھ ایسا ہی ہے. تزکیہ کا جو عام اصول وغیرہ کی جو بات کی بالکل صحیح بات ہے، سلفی منہج کے جو اصولوں میں سے ایک اصل ہے. اب اتنی دیر جو میں نے بات کہی، اتنی جو دیر میں نے بات کہی تو یہ ساری وہی تو باتیں ہیں. بہرحال واللہ تعالی اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.